اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرجعیت عظمیٰ سید شہاب الدین مرعشی نجفی کے حالات زندگی، واقعات، حکایات اور کرامات کے باب میں جاری تھی۔ ہم آپ کی خدمت میں آج آیت اللہ شہاب الدین مرعشی نجفی کی حضرت امام حسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے ملاقات اور مشکلات کے حل کے بارے میں ذکر کریں گے۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ خود آیت اللہ شہاب الدین مرعشی نجفی لکھتے ہیں کہ 1339 ہجری قمری کو میرے والد بزرگوار کا انتقال ہوا، اور والد کے انتقال کے 1 سال بعد جب میں نجف اشرف کے مدرسہ قوام میں زیر تعلیم تھا، اور اس دور میں منطق کی کتاب حاشیہ ملا عبداللہ کی تدریس کیا کرتا تھا، اور ایسے میں شدید فقر اور تنگ دستی میں مبتلا تھا، نہایت ہی مالی مشکلات تھیں، اور اس کے علاوہ بھی میرے ساتھ بہت سی مشکلات تھیں۔ پہلی مشکل یہ تھی کہ پست اخلاقیات کے حامل علماء کہ جو مراجع تقلید کے اور بزرگ علماء کے دفاتر میں رفت و آمد کیا کرتے تھے، ان دفاتر میں رفت و آمد کے باعث میں تمام علماء سے بدبین ہو چکا تھا، کسی سے رابطہ نہیں کرتا تھا اور کسی شخص کو عادل تصور نہیں کرتا تھا۔ میرے ذہن میں ایک ایسا گمان آ چکا تھا کہ میں کسی کی اقتداء میں نماز ادا نہیں کرتا تھا، سب کو یہی تصور کرتا تھا کہ سب فاسق ہیں، کوئی عادل نہیں ہے۔ دوسری میرے اندر یہ خصوصیت آ چکی تھی کہ میرا ایک قریبی عزیز میرے درس کو بند کروانا چاہتا تھا، اور وہ میرے استاد کے پاس بھی گیا، اور اس نے جا کر میرے استاد سے شکایت کی کہ وہ مجھے اپنے درس میں شریک نہ ہونے دے۔ تیسری میرے ساتھ مشکل یہ تھی کہ میں حصبہ جیسی ایک بیماری میں مبتلا تھا۔ اس بیماری سے شفا ملنے کے بعد میں کند ذہن ہو گیا، کوئی بات میرے ذہن میں بیٹھتی نہیں تھی۔ چوتھی میری مشکل یہ تھی کہ میری نظر شدید کمزور ہو چکی تھی۔ پانچویں مشکل یہ تھی کہ میں کوئی بھی مطلب تیزی سے تحریر نہیں کر سکتا تھا، اور قابل ذکر ہے کہ جب حوزہائے علمیہ میں طلاب اساتید کے درس میں جاتے ہیں، بطور خاص جب خارج کی مباحث میں شرکت کرتے ہیں، تو وہاں استاد ممبر پر بیٹھ کے مطالب بیان کر رہا ہوتا ہے، اور ایسے میں اس ممبر کے نیچے بیٹھے ہوئے طلاب فوراً اس کو تحریر کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو تحریر کرنا ہوتا ہے وہ نہایت ہی تیزی کے ساتھ ان مطالب کو تحریر کرنا ہے، چونکہ استاد املا نہیں لکھوا رہا۔ بعض دروس ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں استاد املا لکھواتے ہیں، جبکہ جو نہایت ہی خبرہ اساتید ہیں وہ املا نہیں لکھواتے، وہ مطالب کو تیزی سے بیان کرتے جاتے ہیں۔ جو طلاب ان مطالب کو تحریر کرنا چاہیں، ان کو لکھنا چاہیں، یہ ان کی اپنی استعداد ہے کہ وہ اس کو تیزی سے فوراً تحریر کریں۔ لہٰذا ایسے میں جو افراد درس خارج میں شریک ہوتے ہیں ان کے لیے تیز لکھنا نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اگر وہ تیز لکھنے کی صلاحیت نہیں رکھیں گے تو وہ استاد کے درس سے محروم ہو جائیں گے۔ لہٰذا بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ درس کے بعد چند طلاب آپس میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے اپنے نوشتہ جات کا آپس میں مقایسہ کرتے ہیں، تاکہ اگر کسی سے کوئی مطلب رہ گیا ہو تو وہ اسے وہاں پر اصلاح کر لے اور اسے وہ مکمل کر لے۔ بعد میں مرور زمان کے ساتھ یہی طلاب کے نوشتہ جات فائنل شکل اختیار کرتے ہیں، اور مرجع تقلید کی وہ تقریرات کے طور پر پبلش کی جاتی ہے۔ ہر آدمی ایک اپنی برداشت جو اس نے اس مرجع تقلید کے درس سے لی ہوتی ہے اسے باقاعدہ وہ اشاعت کرتا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مراجع تقلید کی مختلف تقریرات جو ہیں وہ دروس کی شائع ہوتی رہتی ہیں۔ لہٰذا ایک یہ مشکل تھی کہ وہ تیز نہیں لکھ سکتے تھے آیت اللہ شہاب الدین مرعشی نجفی۔ چھٹا مسئلہ ان میں یہ تھا
کہ وہ پہلے بھی میں بیان کر چکا کہ شدید فقر اور تنگ دستی میں مبتلا تھے۔ 7واں مسئلہ یہ تھا کہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دائمی اور روحانی مرض میں مبتلا تھا۔ اس روحانی مرض کا آیت اللہ ذکر نہیں کرتے کہ وہ مرض کیا تھا۔ 8واں نمبر فرماتے ہیں کہ بعض معنوی امور کی بابت میرا عقیدہ متزلزل ہو چکا تھا، میں انہیں سست شمار کرتا تھا، کم اہمیت جانتا تھا۔ اور پھر 9ویں مشکل جو میرے وجود میں آ چکی تھی وہ یہ تھی کہ میری ایک خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے حج بیت اللہ پر مشرف کرے اور پھر وہاں جا کر میں مکہ میں یا مدینہ میں فوت ہو جاؤں اور وہیں پر دفن ہو جاؤں، میں واپس ایران نہ ہوں۔ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں حج پہ جاؤں، وہیں جا کر میرا انتقال ہو جائے، یہ ایک ان کی خواہش تھی۔ اور 10ویں ان کے اندر جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کے اندر یہ خواہش تھی کہ اللہ انہیں اس قدر علم دے کہ جس پر وہ عمل بھی کریں، یعنی بہت علم کے مالک ہو۔ تو یہ 10 پوائنٹ آیت اللہ مرعشی نجفی بیان کرتے ہیں کہ میرے اندر یہ 10 قسم کی خواہشات و بیماریاں و مسائل میں گھرا ہوا تھا۔ یہ تمام مشکلات اور لمبی آرزوئیں ایک لمحہ بھی مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دیتی تھی۔ ہمیشہ میں انہی کے بارے میں سوچتا رہتا تھا اور انہی مشکلات میں جو ہے وہ گرفتار رہتا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں کربلا معلیٰ جا کر حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ آلاف الطیبۃ والثناء سے توسل کروں، جبکہ کربلا جانے کے لیے میرے پاس کوئی اتنا خاص زاد راہ موجود نہیں تھا۔ فرماتے ہیں میرے پاس 1 روپیہ تھا، اس 1 روپے سے میں نے 2 عدد روٹیاں خریدیں اور 1 پانی کا برتن خریدا۔ یہ خریدنے کے بعد میں کربلا معلیٰ چلا جاتا ہوں۔ جب کربلا میں داخل ہوتا ہوں تو نہر حسینی، جسے شط فرات بھی کہا جاتا ہے، وہاں جا کر میں غسل زیارت حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام انجام دیتا ہوں اور اس کے بعد حضرت امام حسین کے حرم مطہر میں مشرف ہوتا ہوں، امام حسین کی زیارت کرتا ہوں۔ زیارت کرنے کے بعد مغربین تک میں حضرت کے حرم میں رہتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنے والد کے ایک دوست جو حرم کے خادم ہوتے ہیں اور ان کا نام سید عبد الحسین ہے، ان کی خدمت میں جاتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے آج رات آپ حرم مطہر میں اپنے کمرے میں رہنے کی اجازت دیں، چونکہ حرم مطہر امام حسین میں اس دور میں کسی کو قیام کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ اس خادم سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے حجرے میں مجھے قیام کی اجازت دیں، میں آپ کا مہمان بن جاؤں، تو اس طرح سے اجازت ہو سکتی ہے۔ تو وہ بھی موافقت کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ میرے عزیز دوست کے بیٹے ہیں، آپ کو میں اجازت دیتا ہوں کہ آج رات آپ میرے مہمان رہیں۔ ان کے کمرے میں قیام کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رات کو اٹھ کے میں حرم مطہر میں مشرف ہوتا ہوں۔ حرم مطہر میں جاتا ہوں تو میرے دل میں یہ گمان ہوتا ہے کہ عام طور پر روٹین یہ ہے کہ لوگ حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ آلاف الطیبۃ والثناء کے سر اقدس کی طرف جا کر بیٹھتے ہیں اور وہاں جا کر زیارت کرتے ہیں، لیکن میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ میں حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ آلاف الطیبۃ والثناء کے پاس جا کر بیٹھوں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام اپنی زندگی میں اپنے اس بیٹے کے اوپر بہت توجہ کیا کرتے تھے، اور مجھے یہ دل میں بات بیٹھ گئی تھی کہ اگر امام اپنی زندگی میں اس بیٹے کی طرف متوجہ تھے تو یقیناً اپنی شہادت کے بعد بھی اس بیٹے کی طرف ضرور متوجہ ہوں گے۔ لہٰذا میں شہزادہ علی اکبر کی طرف جا کر پاؤں والی سائڈ پر، پائنتی سائڈ پر جا کر میں بیٹھ جاتا ہوں۔ کچھ دیر میں وہاں بیٹھتا ہوں تو نہایت ہی دل نشین آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کی آواز مجھے سنائی دیتی ہے۔ میں اس طرف بڑھتا ہوں اور جا کر دیکھتا ہوں کہ کون ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ دیکھتا ہوں تو وہاں 14 عدد قرآن مجید کے لیے رحل رکھے گئے ہیں جن پر قرآن مجید ہے تاکہ اس کی تلاوت کی جائے، اور ان تمام 14 میں سے صرف ایک ہی شخص بیٹھا ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، اور وہ میرے والد بزرگوار ہیں جن کا 1 سال پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ وہ وہاں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ میں آگے بڑھتا ہوں، فوراً والد بزرگوار کے ہاتھوں کو چومتا ہوں، ان سے احوال پرسی کرتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟
فرماتے ہیں کہ ہم 14 افراد ہیں جو حضرت ابا عبداللہ کے حرم مطہر میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں، باقی کے 13 افراد جو ہیں وہ ابھی باہر کسی کام سے گئے ہیں۔ پھر ان کے والد ان 13 افراد کے نام بیان کرتے ہیں جو برجستہ علماء ہوتے ہیں، جن کے نام آیت اللہ شہاب الدین مرعشی کہتے ہیں کہ میں بھول چکا ہوں، چند علماء کے نام مجھے یاد ہیں، باقی کے نام میں فراموش کر چکا ہوں۔ پھر میں اپنے والد بزرگوار سے احوال پرسی جب کر رہا ہوتا ہوں تو والد پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو درسی ایام ہیں، اس وقت تو آپ کو نجف اشرف میں ہونا چاہیے، آپ کو یہاں نہیں ہونا چاہیے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو میں ان سے اپنی مشکلات کا ذکر کرتا ہوں کہ میں نہایت ہی مشکلات میں مبتلا ہوں، مشکلات میں گھرا ہوا ہوں۔ میں آیا ہوں حضرت امام حسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے توسل کی خاطر، تاکہ وہ میری مشکلات کو سنیں اور انہیں حل کریں۔ والد بزرگوار کہتے ہیں کہ آپ فوراً جائیں، اس وقت امام حسین اپنی زری میں موجود ہیں، آپ ان سے فوری جا کر ملاقات کریں اور اپنی مشکلات ان کے سامنے پیش کریں، اور جلدی جائیں ورنہ امام حسین ابھی یہاں سے باہر تشریف لے جائیں گے۔ چونکہ راستے میں کچھ زائرین امام حسین کی زیارت کے لیے کربلا آ رہے تھے، وہ بیمار ہو گئے، تو امام حسین ان کی عیادت کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ خوش بسعادت وہ زائرین کہ جو زیارت کے سفر کے دوران بیمار ہو جاتے ہیں، انہیں یقین رکھنا چاہیے کہ امام حسین ان کی عیادت کے لیے ضرور آئیں گے۔ لہٰذا آیت اللہ مرعشی نجفی کہتے ہیں کہ میں فوراً امام حسین کی ذریعے اقدس کی طرف جاتا ہوں تو والد بزرگوار نے کہا تھا کہ امام زری کے اوپر تشریف فرما ہے۔ میں جاتا ہوں تو جا کر دیکھتا ہوں کہ حضرت وہاں تشریف فرما ہے۔ حضرت کے نورانی چہرے کی طرف میں نہیں دیکھ پاتا، چونکہ ان کے چہرے کو نور نے احاطہ کر رکھا ہے۔ ان کے دستہائے مبارک کو میں نہیں دیکھ سکتا، چونکہ ان کے دستہائے مبارک کی طرف بھی نور نے احاطہ کر رکھا ہوتا ہے۔ یقینی بات ہے کہ آیت اللہ مرعشی نجفی ان کے چہرے کی طرف کیسے دیکھ سکتے تھے کہ جن کا سر اقدس ہی وہاں سر کاٹ لیا گیا ہو، یا جن کے دستہائے مبارک کو وہ جمال نے زخمی کر دیا ہو اور ہاتھ کاٹے ہوں۔ کیسے آیت اللہ مرعشی نجفی ان ہاتھوں کو دیکھ سکتے تھے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے امام حسین عالی مقام کی خدمت میں سلام عقیدت پیش کیا۔ امام نے جواب دیا اور مجھے کہا کہ اوپر میرے پاس یہاں پر آ کر بیٹھو۔ میں نے امام حسین سے کہا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کے جوار میں آ کر بیٹھوں، مجھے اجازت دیجیے کہ میں یہیں پر اس جگہ پر بیٹھا رہوں۔ تو امام علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے مجھے اجازت دی کہ میں اسی جگہ پر بیٹھ کر امام سے ہم کلام ہوں۔ امام علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہو؟ تو میں نے امام علیہ الصلاۃ والسلام کا جواب فارسی کے اس شعر میں دیا کہ جس شعر میں یہ کہا جاتا ہے کہ آنجا کے عیانست چہ حاجت بے بیانست، یعنی جو بات واضح ہے اسے بیان کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ آپ امام ہیں، آپ عالم ہیں، آپ ہر چیز کو جانتے ہیں، آپ میری تمام حوائج کو جانتے ہیں، مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو چیز بالکل واضح ہے اسے میں آپ کے سامنے کیسے بیان کروں؟ تو امام علیہ الصلاۃ والسلام مجھے ایک مصری کا ٹکڑا دیتے ہیں کہ یہ لو، آپ ہمارے مہمان ہو، اسے تناول کرو۔ میں وہ ٹکڑا امام حسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے لیتا ہوں اور پھر مشاہدہ کرتا ہوں کہ مجھے امام حسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی طرف سے ایک مسکراہٹ کا احساس ہو رہا ہے۔ امام حسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا فرماتے ہیں کہ تم نے لوگوں کے اندر کیا چیز دیکھی ہے جس چیز کے باعث تم لوگوں سے بدبین ہو چکے ہو اور لوگوں کے بارے میں سوء ظن کرتے ہو؟ امام عالی مقام کے یہ جملے جاری کرنا تھے کہ میں نے اپنے وجود میں اس چیز کا احساس کیا کہ میرے وجود سے مکمل طور پر سوء ظن جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، جس کا نتیجہ فرماتے ہیں کہ میں اسی روز صبح نماز فجر کے ٹائم میں نے مشاہدہ کیا کہ ایک عام آدمی جسے میں نہیں جانتا تھا، ایک عام پیش نماز، اس کی اقتداء میں نے نماز جماعت ادا کی۔ پھر حضرت نے مجھے کہا کہ اپنا درس جاری رکھو، وہ شخص جو تمہارے درس میں رکاوٹ ڈالتا تھا وہ اب تمہارے درس میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ لہٰذا جب میں نجف اشرف واپس گیا تو وہی شخص جو رکاوٹ ڈالتا تھا وہ میرے پاس آیا اور اس نے آ کر مجھ سے معذرت خواہی کی اور کہا کہ میں آپ کے بارے میں کچھ برا گمان کرتا تھا، لیکن اب میرا گمان برطرف ہو چکا ہے، آپ ایک اچھے طالب علم ہیں۔ پھر حضرت نے مجھے شفا عطا کی اور میری بینائی تیز ہو گئی، میرا حافظہ تیز ہو گیا۔
پھر حضرت نے مجھے ایک قلم عطا کی اور مجھے کہا کہ اس قلم کے ذریعے سے آپ تیز لکھیں۔ میں اس قلم کے ذریعے سے تیز لکھنا شروع ہو گیا اور میری یہ تیز لکھنے کی مشکل جو ہے وہ بھی حل ہو گئی۔ پھر حضرت نے میری قلبی افسردگی کے بارے میں اس کا بھی علاج کیا اور میرے لیے حضرت نے دعا کی کہ اللہ آپ کو آپ کے عقیدے کے اوپر ثابت قدم رکھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ حج بیت اللہ کے علاوہ میری باقی تمام حاجات حضرت امام حسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے پوری کر دیں اور میری تمام مشکلات برطرف ہو گئیں۔ پھر وہاں سے میں حضرت امام حسین عالی مقام سے اجازت لینے کے بعد، رخصت ہونے کے بعد، میں اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں آتا ہوں۔ والد بزرگوار سے کہتا ہوں کہ آپ کا کوئی میرے لیے حکم ہو، آپ فرمائیں کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ تو والد بزرگوار کہتے ہیں کہ اپنے اجداد کا علم سیکھنے میں تم کوشش کرو، اپنے بہن اور بھائیوں کے اوپر تم شفقت کرو۔ عبد الرزاق بہبہانی نامی ایک دکاندار ہے نجف اشرف میں اس کا مختصر مقروض ہوں، وہ قرض جا کر ادا کرو۔ فرماتے ہیں کہ میں جب نجف اشرف واپس آتا ہوں تو میری تمام مشکلات حل ہو چکی ہوتی ہیں اور مجھے کسی قسم کی مشکل نہیں ہوتی۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرجعیت عظمیٰ سید شہاب الدین مرعشی نجفی کے حالات زندگی، واقعات، حکایات کے بارے میں ابھی جاری ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔